اللہ کا ایک عظیم احسان ہے کہ آپ کو مدرسے میں موقع دیا، مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا، یہاں پر آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ملتی ہے، انسانیت بھی سکھائی جاتی ہے، احترام بھی سکھایا جاتا ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہم مدرسے میں آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جو سکون، جو راحت ملتا ہے وہ دوسری کسی جگہ میں نہیں ہے۔ مدرسے میں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے طلباء کی اکثریت وہ احترام کی نظر سے اساتذہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ مدرسے میں ہم دیکھتے ہیں نا، جتنی انسانیت مدارس کے طلباء میں ہے یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کالج یونیورسٹیوں میں طلباء، اسٹوڈنٹس استاد کی بےعزتی کرتے ہیں، ان کے گریبان تک پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہ چیز الحمدللہ اللہ کے فضل سے مدرسوں میں نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر انسانیت سکھائی جاتی ہے، یہاں پر احترام سکھایا جاتا ہے، یہاں پر استاد کا، کتاب کا، مدارس کا، مدرسے کا، یعنی جہاں پر آپ پڑھتے ہیں اس کا احترام سکھایا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے طلباء میں آ جاتا ہے۔ طلباء جتنے بھی ہیں، سارے طلباء، ان مدرسے میں ہم 100 میں سے کوئی ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے جس پہ احترام نہیں ہوتا، احترام ادبیت نہیں ہوتا، وہ اساتذہ کا احترام نہیں ہوتا، وہ کوئی ایک طالب علم ہوتا۔ باقی جتنے طلباء ہیں ماشاءاللہ سب اساتذہ کا احترام کرتے ہیں دل سے، کوئی ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتا۔ یہ جو عام طور پہ معاشرے میں مشہور ہے کہ مدارس میں ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے، بچوں پر ظلم زیادتی ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے کون سا استاد ہے جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا، ڈنڈا استعمال کیا؟ نہیں۔ اگر خود میری مثال آپ لے لیں، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ کو پتہ ہے پورا سال آپ کو میں پڑھاتا ہوں، پڑھایا ہے، ایک طالب علم کو کبھی میں نے تھپڑ بھی نہیں مارا، اور اللہ کا فضل ہے آپ میں سے جتنے بھی طلباء ہیں جن کو میں نے سبق دیا وہ سبق آپ لوگوں نے سنا ہے، آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ سناتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں دیکھوں، ہم اسکول کی طرف جائیں تو جہاں میں پڑھاتا ہوں اس وقت وہ بھی میرے شاگرد ہیں، وہ بھی میرے طلباء ہیں، ان کو بھی میں اپنے بچوں کی طرح دیکھتا ہوں، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے وہ گورنمنٹ کا ماحول ہے، سرکاری ماحول ہے، وہاں پر وہ اپنائیت نہیں ہوتی، وہاں استاد کو ایک زرخرید غلام سمجھا جاتا ہے۔ وہاں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو میں سمجھاؤں، لیکن وہ ایک بندہ کوشش کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے پورا ماحول بنانا پڑتا ہے، وہ ماحول ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہاں جو امتحانات ہوتے ہیں، بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں، تو بورڈ کے امتحانات میں پیپر بھیجے جاتے ہیں، نقل وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور خود اس میں استاد ملوث ہوتے ہیں۔ استاد طالب علم سے پیسے لے کر ان کو پیپر دیتے ہیں، ان کے پرچے حل کرواتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ مدارس میں کوئی نقل کا سوچتا بھی نہیں ہے، استاد تو دور کی بات، طالب علم بھی نہیں سوچتا۔ 100 طالب علم میں کوئی ایک ایسا ہوگا جو نقل کے بارے میں سوچے گا، وگرنہ اکثریت طلباء اس بارے میں سوچتے نہیں، اپنا جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے اس سے ہی لکھتے ہیں، وہی جواب دیتے ہیں، یاد نہیں ہے تو اس پر افسوس کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو کہ میں یعنی براہ راست دونوں اداروں کا استاد ہوں، مدرسے کا بھی اور اسکول کا بھی، اور یہ میں آپ کو بطور گواہ کے میں بتا رہا ہوں کہ جو تعلیم ہمارے مدارس میں ہوتا ہے وہ اسکولوں میں نہیں ہوتا، اور جہاں پر ہوتا ہے وہاں تعلیم بالکل تعلیم برائے فروخت ہوتی ہے، پیسے کے ذریعے تعلیم خریدا جاتا ہے، وہ امیر لوگ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، وہ بھی رٹا رٹایا،
تعلیم ہوتا ہے، تحقیقی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ دیکھو مدارس کا جو دعویٰ ہے کہ ہم علم دین سکھانے والے ہیں، فقہ، اصول، تفسیر، باقی جو فنون ہیں یعنی منطق، فلسفہ، نحو، صرف، یہی دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے میں مدارس 100% کامیاب ہے، 100% مدارس کامیاب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے طلباء جب یہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سب کو آتا ہے، اور اس کے برعکس اسکول یونیورسٹیوں کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے جو دنیا میں ٹاپ پر ہو۔ لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں پر، سرکاری تعلیمی اداروں پر، لیکن تعلیم اور جو ان کا دعویٰ ہے اس دعوے میں 100% ناکام، 100% ناکام۔ کوئی تحقیقی انسان وہاں سے نہیں نکلتا، اور جو نکلتا بھی ہے وہ اپنے بل بوتے پر نکلتا ہوگا، ادارے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ پی ایچ ڈی جو کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے سننے میں آیا کہ پیسے لے کر پی ایچ ڈی کروائے جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس مدارس میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جو دعویٰ ہے اس دعوے میں یہ کامیاب ہے۔ باقی یہ سوچنا کہ غالب وہ ڈاکٹر بھی ہو تو یہ ایسے ہی جہالت ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، اس سے انجینئرنگ کی توقع رکھنا یہ جہالت ہے۔ ایک فن میں ہی انسان ماہر ہو سکتا ہے۔ علماء سے یہ سوچ رکھنا، یہ توقع رکھنا کہ یہ آل راؤنڈر بن جائے، یہ انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، سائنسدان بھی یہ بنے، تو پھر آپ یہ کالج یونیورسٹیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان کو بند کر دو، سارا پیسہ مدارس کو دو۔ مدارس خالص لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، پیسوں سے چلتے ہیں، لوگوں کے تعاون سے، گورنمنٹ کے پیسوں سے نہیں چلتے۔ گورنمنٹ ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتا، لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ سب سے کم تنخواہی بھی مدارس کی ہی اساتذہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے، تعلیم میں جو دعویٰ ہے مدارس کا اس میں سب سے زیادہ یہ کامیاب ہے۔ 100% ہم نہ کہیں تو 90% یہ کامیاب ہے۔ اور اس کے برعکس کالج یونیورسٹیاں، وہاں تعلیم کا بیڑا غرق ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انہی اداروں سے نکلے ہوئے لوگ 70-75 سال سے وطن عزیز پر قابض ہیں۔ جس طرح انہوں نے تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے، ویسے ہی انہوں نے ملک کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ جس طرح علماء نے مدارس کو بام عروج پر پہنچایا ہے، جس چیز کا ان کا دعویٰ ہے اس میں یہ کامیاب ہے، اسی طرح ان کو یہ موقع دے دے کہ یہ اقتدار بھی ان کے حوالے کرے، یہ ملک کو بھی ترقی دے دیں گے۔ یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ علماء بھی آج کل اتنے ہیں جو انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، سائنسدان ایسے آئے ہیں اور ہیں، ان کے ہی حوالے کر دو۔ جس طرح انہوں نے مدارس کو کامیاب کیا، مدارس میں کوئی نقل نہیں ہوتا، مدارس میں کوئی چیٹنگ ایسی نہیں ہوتی، جو دعویٰ اس میں مکمل کامیاب۔ اور سرکاری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، وہاں نقل کے سوا کوئی پاس ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں کا مطلب کیا کہ میں وہاں پڑھاتا ہوں، اور شاید آپ سمجھیں کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں تو اللہ کا فضل ہے۔ جس طرح میں یہاں پڑھاتا ہوں اسی طرح میں وہاں بھی پڑھاتا ہوں، لیکن ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو ماحول یہاں بنا ہے وہ دوسرے کسی ادارے میں نہیں ہے۔ میں نے کافی اسکولوں میں پڑھا ہے، کافی زیادہ اچھے تعلیمی اداروں میں بھی پڑھا ہے، وہاں صرف رٹا رٹایا ہوتا ہے۔ طالب علم کو سوال پوچھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا، اور مدارس میں اللہ کا فضل ہے، کوئی بھی طالب علم کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے اور پوچھتا بھی ہے۔ سارے طلباء تو تنگ کر دیتے ہیں ایک قسم کے استاد کو کہ وہ سوال بار بار پوچھتے ہیں، بار بار
تنگ آ جاتا ہے قسم کا انسان. تو یہ آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں. کبھی اسکول میں ہم سے کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ لمحہ فکری ہے.